پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ اتحادی ڈھانچہ عوام اور غریب دشمن حکومت سے نجات کے لیے ملک گیر احتجاجی تحریک کو منظم اور مربوط انداز میں چلائے گا۔ وزیر اعظم استعفیٰ دیں، متحدہ اپوزیشن کا دو ٹوک مطالبہ۔ آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان۔ اکتوبر سے چاروں صوبوں میں ریلیاں ہوں گی، دسمبر میں بڑے احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ پھر بھی استعفیٰ نہ آیا تو اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا۔ اپوزیشن کے پاس اسمبلیوں سے استعفوں کا آپشن بھی موجود۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے الائنس بھی تشکیل۔ اپوزیشن پارلیمنٹ سے کوئی تعاون نہیں کرے گی، عدم اعتماد اور استعفے کے آپشن کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی۔ حکومت کی ناکام پالیسی ملک کے لیے خطرناک بن چکی ہیں۔ صوبائی خود مختاری کا تحفظ کیا جائے، کسی صورت سمجھوتا نہیں کیا جائے۔ پارلیمان کی بالادستی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ اپوزیشن کی اے پی سی کا 26 نکاتی مشترکہ اعلامیہ جاری۔ گلگت بلتستان میں صاف اور شفاف انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ جو -1 کا فارمولا عمران خان صاحب نے خود اس کا ذکر کیا، اب اپوزیشن کا جو موقف ہونا چاہیے وہ جمہوری ہونا چاہیے، اور ہمیں ایک جمہوری آپشن ہمارے سامنے رکھنا چاہیے۔ کسی سلیکٹڈ وزیر اعظم کو ایک اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کے ساتھ ہم نے ایکسچینج نہیں کرنا۔ -1 کا فارمولا عمران خان نے خود دیا تھا، نہیں سمجھتے کہ ملک میں سلیکٹڈ کا آپشن ہو۔ اے پی سی کے بعد بلاول بھٹو کی گفتگو، کہا ماضی کی غلطیاں دہرانا نہیں چاہتے۔ شہباز شریف نے بھی موجودہ حکومت کو سلیکٹڈ قرار دیا، کہا اس حکومت کا مزید قائم رہنا ملک کے لیے خطرہ ہے۔ یہ پوری مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ حکومت کا مزید قائم رہنا پاکستان کے وجود کے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ عمران خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں ہے، ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے۔ یہ میں الیکشن سے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف۔ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں، انہیں لانے والوں سے ہے۔ نتائج تبدیل نہ کیے جاتے تو بے ساکھی پر کھڑی حکومت موجود نہ ہوتی۔ نواز شریف کا آل پارٹیز کانفرنس سے ویڈیو لنک خطاب، کہا پاکستان میں ووٹ کو عزت نہ ملی تو ملک مفلوج ہی رہے گا۔ نیب کو بھی بدبودار قرار دے دیا، کہا اس کا نشانہ صرف اپوزیشن ہے۔ ہم نے پاکستان بچانا ہے، ہم نے اس آفت سے، اس مشکل سے، ان بے رکیوں سے پاکستان بچانا ہے، اور انشاءاللہ فیض کی آواز میں ہم جیتیں گے۔ حکومت گرانا مقصد نہیں، موجودہ حکومت کو نکال کر جمہوریت بحال کر کے رہیں گے۔ سابق صدر آصف زرداری کا اے پی سی سے ویڈیو لنک خطاب، بولے ہم نے پاکستان بچانا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، حکومتی ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس معاہدے کے مطابق ہونا کیا تھا؟ اگر یہ معاہدہ حکومت مان جاتی تو ہونا یہ تھا کہ العزیزیہ، چودھری شوگر ملز، سرے محل، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اور دیگر جتنے بھی کیسز ہیں وہ ختم ہونے تھے۔ انہوں نے کہا، لکھ کے دے دیا پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے، کہ اگر عمران خان صاحب ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں اور تو ہم ان کے مخالف تحریک نہیں چلائیں گے اور اے پی سی بھی نہیں کریں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ شاہ محمود کے ذریعے تحریری معاہدہ بھجوایا کہ کیسز ختم کر دیں تو احتجاج نہیں کریں گے۔ فیصل جاوید کا پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں بڑا انکشاف، کہا اپوزیشن کا مطالبہ ہم منظور کر لیں تو یہ تحریک چلائیں گے، نہ اے پی سی بلائیں گے، مگر وزیر اعظم نے ان کے یہ تمام مطالبات مسترد کر دیے ہیں۔ حکومت نے اٹھایا اہم اقدام، سزا یافتہ مجرم کا خطاب نشر ہونے سے نہیں روکا۔ وزیر اعظم عمران خان نے معاونین اور مشیروں کا مشورہ مسترد کر دیا، کہا عوام کو جھوٹ اور سچ کا خود اندازہ لگانے دیا جائے۔ نواز شریف اپنی تقریر سے خود ایکسپوز ہوں گے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں جھوٹ بولنے دیا جائے۔ سیاسی بے روزگار ذہن نشین کر لیں، عوامی پذیرائی اے پی سی سے نہیں ملتی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا رد عمل، کہا اپوزیشن جماعتیں اے پی سی پر کسی اور کو نہیں خود کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان بولے، وزیر اعظم کرپشن پر سمجھوتا نہیں کریں گے، اے پی سی صرف احتساب روکنے کی کوشش ہے۔ سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لیں کوئی ایماندار تھانے دار آ گیا ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا رد عمل، کہا اپوزیشن جانتی ہے اے پی سی کر لے، جس کا دل چاہے خطاب کر لے، لیکن ایک پیغام ہے این آر او نہیں ملے گا۔ شبلی فراز بولے، اے پی سی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے۔ شہزاد اکبر نے اے پی سی کو مفرور مجرموں کا ٹولہ قرار دیا، کہا یہ مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے کہ چوری پکڑنے والوں سے کیسے بچا جائے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی موجودہ حکومت پر کڑی تنقید، عمران خان آئے نہیں لائے گئے ہیں، مافیا اور چوروں کو اکٹھا کر کے جعلی حکومت مسلط کر دی گئی، نیب بھی عدلیہ کا متبادل ادارہ بن چکا، پہلے افراد کرپشن کرتے تھے اب ادارے کرتے ہیں، بیرونی دباؤ پر قانون سازی کی گئی، پوری قوم کو آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا گیا۔ حقوق نہیں تو نیا صوبہ، حکومتی اتحادی جماعت ایم کیو ایم نے مطالبہ کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی بولے، ملک میں جہاں بھی حق تلفی ہو رہی ہے وہاں صوبے بنائے جائیں، سب سے مضبوط مقدمہ سندھ کے شہری علاقوں کا ہے۔ متحدہ پاکستان نے جماعت اسلامی کی حمایت کرتے ہوئے 24 ستمبر کو حقوق کراچی ریلی نکالنے کا بھی اعلان کر دیا۔ لاہور موٹر وے زیادتی کیس کا موسٹ وانٹڈ کرمنل 12 روز بعد بھی پولیس کے ہاتھ نہ لگ سکا، حراست میں لیے گئے ملزم کے قریبی رشتہ داروں سے پوچھ گچھ جاری، پولیس ملزم کے بہنوئی اور بھائی سے بھی تفتیش میں مصروف۔ کراچی میں ننی مروہ زیادتی اور قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، ملزم فیض اور عبداللہ افغانی کا ڈی این اے میچ کر گیا، دونوں ملزمان زیر حراست ہیں، مزید تفتیش جاری۔ کراچی کے علاقے بلدیہ رئیس گوٹ میں افسوسناک واقعہ، تالاب میں نہاتے ہوئے 3 دوست ڈوب کر جاں بحق، گوجرا موٹر وے پر ٹریلر نے کار کو رون ڈالا، حادثے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان میں کرونا سے 24 گھنٹے میں صرف ایک مریض جاں بحق ہوا، 640 نئے کیسز رپورٹ، متاثرین کی تعداد 3,05,671 ہو گئی۔ السلام علیکم، آج 12 بجے میں خوش آمدید، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم استعفیٰ دیں، متحدہ اپوزیشن کا 2 ٹوک مطالبہ، آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان، اکتوبر سے 4 صوبوں میں ریلیاں ہوں گی، دسمبر میں بڑے احتجاجی مظاہرے ہوں گے، پھر بھی استعفیٰ نہ آیا تو اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس سے خطاب میں آل پارٹیز کانفرنس کے 26 نکاتی مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، کہا کہ اسمبلیوں سے استعفوں کے آپشن پر کمیٹی بنائی جا رہی ہے، اپوزیشن پارلیمنٹ سے کوئی تعاون نہیں کرے گی، حکومت کی ناکام پالیسی ملک کے لیے خطرناک بن چکی ہے، صوبائی خود مختاری کا تحفظ کیا جائے، کسی صورت سمجھوتا نہ کیا جائے۔ اپوزیشن کی اے پی سی کا 26 نکاتی مشترکہ اعلامیہ جاری، اور جس میں ریکارڈ توڑ مہنگائی، بے روزگاری، ٹیکسوں، پابندیوں اور حکومتی ہتھ کنڈوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں صاف اور شفاف انتخابات کرانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ حکومت مخالف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے الائنس بھی تشکیل دے دیا گیا۔ اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی زیر قیادت آل پارٹی کانفرنس منعقد کی گئی۔ اپوزیشن جماعتوں کی کل جماعتی کانفرنس نے وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے ملک گیر احتجاجی تحریک کا اعلان کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کانفرنس کا ایک ایکشن پلان پڑھ کر سنایا، جس میں وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا۔ ایکشن پلان کے مطابق آل پارٹی کانفرنس سلیکٹڈ وزیر اعظم سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایکشن پلان کے مطابق متحدہ اپوزیشن ملک گیر تحریک کا آغاز
آغاز کا اعلان کرتی ہے۔ وکلا، تاجر، کسان، مزدور، طالب علم، سول سوسائٹی، میڈیا اور عوام کو اس تحریک کی سرگرمیوں میں شامل کیا جائے گا۔ اعلامیہ کے مطابق اکتوبر 2020 کے پہلے مرحلے میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مشترکہ جلسے منعقد اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ ایکشن پلان کے مطابق دسمبر 2020 سے دوسرے مرحلے میں بڑے احتجاجی عوامی مظاہرے ہوں گے اور عوام کے ساتھ مل کر بھرپور ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا۔ سلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے حزب اختلاف پارلیمان کے اندر اور باہر تمام جمہوری، سیاسی اور آئینی آپشنز استعمال کرے گی، جن میں عدم اعتماد کی تحریک اور مناسب وقت پر اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں کا آپشن بھی شامل ہے۔ اس کے لیے ایک حتمی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو لائحہ عمل طے کرے گی۔ آل پارٹیز کانفرنس سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران احمد نیازی کے فوری استعفے کا مطالبہ کرتی ہے۔ متحدہ اپوزیشن ملک گیر احتجاجی تحریک کے آغاز کا اعلان کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ موجودہ حکومت سلیکٹڈ ہے اور 2 سالوں میں ملک کو مہنگائی اور بے روزگاری میں دھکیل دیا ہے۔ حکمرانوں کو پاکستان کے مفادات کا اندازہ نہیں۔ اور یہ فیصلے جو کیے گئے ہیں اس کا پس منظر یہی ہے کہ موجودہ حکومت سلیکٹڈ ہے اور ریگنگ کے ذریعے مارز وجود میں آئی اور 2.25 سال میں جو پاکستان کی معیشت کی زبوں حالی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹس الائنس کل سے کام شروع کر دے گا، پوری پاکستانی قوم اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی ہدایات پر چلیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب ہم اس سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف تحریک کے لیے نکل رہے ہیں اور امید ہے کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ دیں گے۔ آل پارٹی کانفرنس میں مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، ANP، قومی وطن پارٹی پختونخوا، ملی عوامی پارٹی BNP، مینگل، جمعیت اہل حدیث اور پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما شریک ہوئے۔